اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ کی خاص رحمت اس کے اوپر اترتی ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین رجل بفلاة من الارض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان فتنحى تلك السحاب فأفرغ ماؤه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت الماء ذلك كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحبل الماء بمساته فقال له ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لما تسألني الاسم؟ قال إني سمعت اسمك الذي في السحابة الذي هذا ماءه لاسمك فماذا تصنع؟ فقال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق ثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه رواہ مسلم. مسلم کی حدیث ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جنگل میں تھا, اپنی زمین میں تھا, کھیتی باڑی میں تھا, کھیت میں کام کاج کر رہا تھا. اچانک وہ ایک آواز سنتا آسمان میں, دیکھتا نگاہ اٹھا کر تو ایک بادل ہے. اس بادل کو بولا جا رہا ہے اس کی حدیقت فلان, نام لے کر بولا جا رہا ہے اے بادل تو فلاں کے کھیت کو جا کر سیراب کر. وہ دیکھنے والا, وہ آواز سننے والا شخص اس بادل کو دیکھتا ہے کہ جیسے ہی یہ حکم ہوا اس کو, وہ بادل فتنحى تلك السحاب, وہ بادل وہاں سے ہٹتا گیا. پھر جا کر کیا کیا, ایک پہاڑ جیسے چٹان پر سارے اپنے پانی کو کیا کر دیا, وہ انڈیل دیا. یہ شخص دیکھ رہا پورا منظر, آواز بھی سنا اور منظر بھی دیکھ رہا ہے. وہ بادل جیسے ہی پانی کو انڈلا, وہ پانی اوپر سے نیچے چھوٹی چھوٹی نالیوں سے ایک کالوے کی شکل اختیار کر لیا. پھر اس کے بعد وہ شخص اس جگہ جاتا ہے جہاں پانی بادل نے ڈال دیا تھا. پھر اس کے بعد کہتا ہے وہ شخص فتتبع الماء, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص اس کالوے میں جہاں سے پانی گزر رہا ہے اسی کالوے سے چلتا ہوا آگے بڑھتا ہے کہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ پانی آخر جا کہاں رہا ہے. چلتے ہوئے آگے بڑھا, دیکھا کہ وہ ایک باغ کے اندر پانی جا رہا ہے. آج ہم بورنگاں مار رہے پریشان ہیں, بوریاں کھدا رہے پریشان ہیں, کیا بولے تو پانی نہیں لگ رہا, رہا سو پانی سوکھ گیا. اب یہاں دیکھو جنگل ہے, جنگلات ہے, وہ اپنے باغ کے اندر ہے, نہ بولی ہے نہ بورویل ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے, ہاتھ میں پھوڑا ہے, کھڑا ہے اپنے باغ کے اندر, کالوے سے پانی آ گیا. یحول الماء بمساتی, آئے ہوئے پانی کو اپنے کھیت کے اندر, باغ کے اندر, ادھر ادھر مڑیوں کے اندر پھرا رہا ہے. یہ شخص وہاں تک پہنچ کر پوچھا ما اسمک, یہ اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام وہ ہے. تو اس نے جو بادل کو حکم دیا گیا تھا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر, وہی نام اس شخص نے کہا, وہی نام اس شخص نے کہا. تو اس کے بعد وہ جو باغ میں پانی بہر رہا تھا وہ کہتا ہے لما تسألنی عن اسمی یا عبداللہ, اے عبداللہ, اے اللہ کے بندے میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ تو اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے میں تیرا نام اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جس بادل کا تو پانی یہاں بہر رہا نا باغ میں ٹھہر کر, اس بادل کو حکم دیا گیا تھا کہ تیرے باغ کو سیراب کر تجھے پانی دے. تیرا نام لے کر بولا گیا تھا اس باغ کو, اسی لیے میں دیکھنے آ گیا یہاں تک وہ آواز سن کر کے آخر تو ہے کون, آخر تو کر کیا ہے, کرتا کیا ہے. تو اس کے بعد اس شخص نے کہا دیکھ یہ تو میرا معاملہ میرے رب کا معاملہ تھا, اب تک مجھے ہی پتا تھا, میرے رب کو پتا تھا, کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرا معاملہ کیا ہے. باغ میں آتے تھے, پھل آتے تھے, خرچ ہوتے تھے, اسی طرح پانی آتا تھا, میری زندگی یوں ہی چل رہی تھی اللہ کے احسان اور رحمت پر, اب تک کسی کو پتا نہیں تھا. اما اذ قلت ھذا, جب تو نے یہ کہا ہی ہے, تو نے دیکھا ہی یہ ہے, تو سن فإنی انظر الی ما یخرج منہا, جو بھی اس باغ سے نکلتا ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں. ہے ہمیں طاقت اپنے بزنس کی آمدنی کے ڈیوائڈیڈ بائی 3 حصوں کو تقسیم کر دیں. کروڑ ارب پتی کروڑ پتی جو بھی ہے, کھیتی باڑی سے نکل رہا ہو, دکان سے نکل رہا ہو, نوکری سے کچھ آمدنی نکل رہی ہو, جو بھی معاملات ہو رہا ہو, کیا کبھی ہے ہمارے پاس ہے تو انشاءاللہ اللہ کم نہیں کرے گا. اللہ اپنی خاص رحمت سے, ذرا دیکھو آپ, نام لے کر بادل کو حکم دیا جا رہا ہے, پھر کیا سوچنے کی ضرورت ہے. عرب کتنے انگنت انسان ہیں, ان انسانوں میں اگر اللہ کسی کا نام لے کر یہ کہے کہ جا فلاں کے لیے تو یہ کام کر, بادل کو حکم دے دیا جائے,
تو پھر کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے اس بندے کو. اس لیے وہ کہہ رہا کہ نہیں دیکھ یہ معاملہ میرا رب کا تھا، لیکن جب تو نے کہا ہے تو سن، میں اس باغ میں جو بھی آتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں. پہلا کیا کرتا ہوں؟ بانٹ دیتا ہوں. فَأَتَصَدَّقُ ثُلُثَهُ، میں 1/3 حصے کو صدقہ کر دیتا ہوں، لوگوں میں بانٹ دیتا ہوں. پہلے بانٹنے کا معاملہ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے گھر کے حصہ میں ڈال لیتے ہیں، بانٹنے کا بچا تو دیکھیں گے نہیں تو ذرا اس مہینے میں ٹائٹ ہے ہاتھ، نیکسٹ منتھ، پھر نیکسٹ اس سے ٹائٹ، اور نیکسٹ، پھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پہنچ گئے قبر تک. لیکن یہاں اس کا معاملہ وہ نہیں ہے. 3 حصے کر رہا ہے، پہلا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ، دوسرا جو آتا ہے کہتا ہے میں میرے بال بچوں اس کا استعمال کرتے ہیں، میں اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، اپنے ضروریات کو پورا کرتا ہوں. تیسرا جو حصہ ہے نا وہ مینٹیننس کے لیے رکھتا ہوں، باغ کے ڈالنا پڑے گا نا. راس المال، کیپٹل پونجی ہونی چاہیے، اور کمی زیادتی اسٹاک لانے کے لیے ہونا چاہیے. پورے کی پوری کمائی آگے لگا دیے نہیں. یہی صحیح بزنس مین وہی ہے، رب کی راہ میں رب کے حق کو دے دے، بال بچوں کے حق کے لیے خرچہ کرے، دکان کا بھی کچھ حق ہے، آمدنی میں سے کچھ حصہ نکالے تبھی تو نیا اسٹاک لا سکتا ہے نا. آئی تو آمدنی پوری خرچہ کر لیا تو کیا دے کر لائے گا؟ رہے تو اسٹاک ختم ہوتا رہے گا، نئی چیزیں نہیں لے پائے گا، مارکیٹ میں نہیں بڑھ پائے گا، کمپٹیشن نہیں کر پائے گا. لیکن یہ شخص دیکھو کیا کر رہا ہے، 1 حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ، دوسرا بال بچوں کے لیے آمدنی میں جو نکل رہا ہے، تیسرا باغ کے مینٹیننس میں. یہ ہے میرے دوستوں صدقے کی خاص رحمت. اگر جو اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، بطور خاص اللہ کی رحمت ایسی اترتی ہے.